سر میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد بجلی کی پروڈکشن پروونشل گورنمنٹ کو دی جا چکی ہے، تو آپ نے 18th امینڈمنٹ کے بعد اب تک اس سلسلے میں کیا کیا ہے اور فردر آپ کے کیا کنسیڈریشنز ہیں؟ شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اور میں بطور آپ کے ایک بڑے بھائی کے آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ 18ویں ترمیم آپ پڑھ لیں. اس میں صوبوں کو بجلی دینے کا کہیں اختیار نہیں دیا گیا، نمبر 1 کہیں. اینڈ آئی میک دس اسٹیٹمنٹ بفور دس آگسٹ اسمبلی وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کا خادم مئی 2011 میں گیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں، جو کہ چاروں صوبوں کا ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جہاں پر معاملات ریزالو نہ ہو تو وہاں پر جاتے ہیں. ہم گئے، پنجاب گورنمنٹ گئی کہ مئی 2011 ایک سال پہلے، اور ہم نے کہا کہ جناب خدا کے لیے ملک اندھیروں میں جا رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ معیشت کا بھٹا بیٹھا تو خدا نہ خواستہ ایک خونی انقلاب کا راستہ ہموار ہو جائے گا، جو میں پچھلے 2-3 سال سے کہتا چلا آ رہا ہوں. تو آپ صوبوں کو اختیار دیں بجلی بنانے کا تاکہ وہ کوئی منصوبہ بندی کریں. تینوں صوبوں نے پنجاب کی اس پرپوزل کو سپورٹ کیا، اور اس کے بعد ہمیں اختیار دیا گیا نہ چاہتے ہوئے. ایک 18ویں ترمیم میں نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل پاور CCI سے لیا، اور اس کے بعد ہم نے آ کر یہاں پر گنے کی پھوک کی بنیاد پر، جو پاکستان کا فیول ہے، تیل نہیں، گیس نہیں، گنا، کلین فیول، اس کے اوپر ہم نے ایک بہترین منصوبہ بنایا. پاکستان میں 75 شوگر ملے ہیں، سندھ میں 30، پنجاب میں 40 اور 2-3 باقی صوبوں میں. ہم نے منصوبہ بنایا. وفاق نے اس طرح ہم سے برتاؤ کیا کہ جس طرح ستیلی ماں کا ایک سلوک کیا جاتا ہے. ایک منصوبہ چاہے 10 میگا واٹ کا ہو یا 100 میگا واٹ کا ہو، وہ 2.5-3 سال سے پہلے نہیں لگ سکتا. یہ میں آپ کو دنیا کی اسٹیبلشڈ میں بتا رہا ہوں SOP. ہم نے پوری طرح کوشش کر کے ان کو کہا، نہ انہوں نے سوورن گارنٹی کی بات کی کیونکہ وفاق دیتا ہے. سرمایہ کاروں نے کہا کہ شہباز شریف ہم تیار ہیں تم پر اعتماد کرنے کے لیے، لیکن ہماری جو پہلی تیل کی یا گیس کی بنیاد پر جو پاور پروجیکٹس لگے ہیں IPPs، ان کو تو پیسہ نہیں مل رہا. سوورن گارنٹی انووک ہو گئی. جس ملک کی سوورن گارنٹی انووک ہو جائے اس کے بعد وہ سوورن ڈیفالٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر پہلی مرتبہ ڈیفالٹ ہوا ہے. پھر دوسری بات، اپ فرنٹ ٹیرف نیپرا نے دینا ہے، جو وفاقی باڈی ہے، انہوں نے اپ فرنٹ ٹیرف دیا. تیسری بات، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کہ IPP انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس کے اوپر سوورن گارنٹی ملتی ہے جو کہ 60 میگا واٹ سے اوپر ہو. 60 میگا واٹ سے نیچے IPP نہیں ہوتا. یہ وفاق کا قانون انہوں نے بنایا ہوا ہے. ایک میں ختم کر رہا ہوں. ہم نے ان سے، میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا کہ یہ شوگر ملیں کوئی 20 میگا واٹ بنائے گی، کوئی 30 میگا واٹ بنائے گی، یہ 50-60 میگا واٹ نہیں بنا سکتی. آپ اپنا IPP کا بینچ مارک کم کر دیں. انہوں نے آج تک نہیں کیا. بتائیں کہ میں نے مہینوں سر پٹولے اپنی انتظامیہ اور ایکسپرٹس کے ساتھ. اب یہ سارے اختیارات وفاق کے پاس ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ، جو نیشنل جو گریڈ ہے وہ ایک ہے، وہ وابڈا کے پاس ہے. ہمیں بجلی پیدا کرنی ہے اس صوبے میں اور صوبے میں واپس لینی ہے. آج 700 میگا واٹ جو بجلی پنجاب میں پیدا ہوتی ہے، اس میں سے 700 میگا واٹ پنجاب سے باہر لے جایا جا رہا ہے. وہ جو بجلی اگر پیدا ہونی تھی، یہ اگر شرائط پوری ہو جاتی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ یہ بجلی یہاں پر واپس آئے گی یا کسی اور جگہ جائے گی. یہ ہے وہ پوائنٹ. لیکن اور پنجاب گورنمنٹ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پروٹیسٹ یہ بھی کر رہے ہیں، وہ پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے 9 ارب روپیہ پچھلے بجٹ میں ڈالا تھا کہ انہوں نے پاور جنریشن کرنی ہے. وہ پیسہ کدھر گیا؟ وہ یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کی صوبوں کے پاس ذمہ داریاں چلی گئی تھیں.
18th امینڈمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے بیٹھ کے یعنی نون لیگ نے سائن کی ہوئی ہے. ان کے پاس اختیارات چلے گئے تھے بجلی ٹھیک کرنے کے لیے. انہوں نے کیا کیا کہ آپ 18ویں ترمیم آپ پڑھ لیں, اس میں صوبوں کو بجلی دینے کا کہیں اختیار نہیں دیا گیا. نمبر 1 کہیں, اینڈ آئی میک دس اسٹیٹمنٹ بفور دس آگسٹ اسمبلی وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن. 1-2 سال میں تو بجلی پیدا نہیں ہو سکتی خان صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 سال ہو گئے ہیں, یہ 4 سال ہیں, 4.5 سال. 4.5 سال میں تو پتا تھا کیا ہونے والا ہے. ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کا خادم مئی 2011 میں گیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں, جو کہ چاروں صوبوں کا ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جہاں پر معاملات ریزالو نہ ہو تو وہاں پر جاتے ہیں. ہم گئے, پنجاب گورنمنٹ گئی کہ مئی 2011 1 سال پہلے. اصل میں تو اچھا دیکھیں نا, چیف منسٹر نے کیمپ لگا لیا, وہ کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح جیسے لوگوں کے گھر میں بجلی نہیں ہے وہاں پہ بھی بجلی نہیں ہے, ہاتھ سے پنکھا چل رہے ہیں وہ. یہ تو کم از کم عوام کے ساتھ تو کھڑے ہیں وہ. چیف منسٹر حبیب جالب اب یہ وہاں بیٹھ گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا ہی پروونس ہے, 60% پاکستان پنجاب ہے. آپ کے پاس 4 سال آپ کے پاس تھے کہ بجلی کے لیے آپ پنجاب کے لیے کچھ کرتے, کیونکہ آپ ہی نے سائن کی ہے 18th امینڈمنٹ جس میں آپ نے اختیارات لے لیے ہیں. NFC کا ووٹ بڑھ گئے کہ آپ 18ویں ترمیم آپ پڑھ لیں. 2000 میگا واٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کے, اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ 2000 میگا واٹ جب مین سپلائی میں آئے گی تو اس سے کم از کم پنجاب کا پرابلم حل ہو جائے گا. وہ لگے ہوئے تو ہیں 2000 میگا واٹ پہ, کہنا ان کا یہی ہے. تو اگر وہ فرض کیجئے وہ ایکٹیو ہو گئی تو پھر تو مسئلہ حل کر لیں گے. لیکن جاوید صاحب 4 سال تھے, 4 سال کے اندر کافی کچھ ہو سکتا تھا. مئی 2011 1 سال پہلے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 2.5 سال میں آج صرف اگر یہ اس کا چینج کر دیتے جو فیول مکس ہے, اگر آپ کوئلے پہ لے آتے پلانٹس, اور 2.5 سال میں ہم نے پوری پریزنٹیشن. پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے ہم عوام کے ساتھ ہیں. PMLN نے تو پہلے ہی جدوجہد کا آغاز کیا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ میں, تو اب آپ PMLN کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی تو احتجاج کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں. So what's the difference? فرق یہ ہے طلعت کے 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونسز کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. یعنی کہ اگر پروونس چاہے NFC وارڈ میں ان کو پیسے بھی مل گئے ہیں کہ آپ 18ویں ترمیم آپ پڑھ لیں. ان کے پاس اگر یہ 4 سال میں ان کو بجلی کا کچھ کرنا چاہتے تو یہ بھی کچھ کر مئی 2011 1 سال پہلے سکتے تھے. مثلا ایک چیز آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے پچھلے سال 9 ارب روپیہ اپنے رکھا انہوں نے پاور جنریشن کے لیے, وہ خرچ نہیں ہوا, وہ پتہ نہیں کدھر چلے گیا اور کس طرح لگ گیا. تو آج اگر یہ انرجی کرائسس میں ان کا اتنا ہاتھ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات تھے, ایسے ان کے جذبات کنٹرول کریں. PMLN کو بلیم کیوں کریں؟ نہیں, انہوں نے جو وہ اٹیک جو کیے ہیں لوگوں کے اوپر, یہ جو جسٹیفائی نہیں کر رہے, لوگ ویسے بھی نہیں کر رہے. دیکھیں نا, جو بچے رو رہے ہیں, ان کے بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, 50 ڈگری سینٹی گریڈ, جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے ورکر جو ہے پارٹی ڈسپلن کو توڑ کر باہر آ گئے ہیں, فورسنگ یو ٹو تھنک جی اگر ہم نے نہیں کیا تو ورنہ ہاتھ سے نکل جائے گا. PMLN کا صرف ایک اور میرا ایشو ہے کہ یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوا کرائسس, یہ تو کرائسس بڑھا تھا. 3 سال تو یہ کولیشن. لیکن پروونسز, میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں, پروونسز جو ہیں ابھی بھی اپنی الیکٹریسٹی اگر پروڈیوس کرتے بھی ہیں تو ان کو نیشنل گریڈ کے اندر ڈالنی پڑتی ہے. تو پنجاب کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن میں پھر سے ریپیٹ کروں کہ یہ 3 سال کولیشن پارٹنر تھے پیپلز پارٹی. پنجاب 60% پاکستان تھی, یہ اکٹھے کولیشن پارٹنرز تھے. تو یہ ایک دم اوور نائٹ تو کرائسس نہ ہوا, یہ تو پروگریسولی بڑھتا جا رہا تھا. اور کوئی بھی کسی کو بھی پتا تھا, یہ تو بلیک آؤٹ شروع ہو گئے تھے جب جنرل مشرف کا 2008 میں جب الیکشن سے پہلے یہ بجلی جانی شروع ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک دم ایک کرائسس آنا شروع ہوا. تو یہ کرائسس جب مزید بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی اصل وجہ تو سیکولر ڈیٹ ہے. مئی 2011 1 سال پہلے. ٹھیک, تو یہ جب بڑھ رہا تھا تو یہ تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے,
یعنی 3 سال تو ساتھ بیٹھے تھے. اس لیے مجھے ایک آبجیکشن ہے ان کے اوپر. بہرحال لیکن یہ جو آج ہو رہا ہے یہ میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ پی ایم ایل کی انٹائرلی غلطی نہیں ہے. یہ ایک خیرا صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے, سندھ میں اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, باقی جگہ تو نہیں ہوتی, لیکن پنجاب کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے. دیکھیے میاں صاحب نے جو ایک میری گورنمنٹ کے خلاف پوری چارج شیٹ کھولی ہے, تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا. میاں صاحب بہت معذرت کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ یہ صوبائی عصبیت کا ایشو ہم دبا چکے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ جہاں جہاں اس کے کوئی ڈانڈے ملتے ہیں, جہاں جہاں اس کا کوئی آگ سلگتی ہے, اس کو ہم کوشش کر کے دبانے کی کوشش کریں. وہ 18th امینڈمنٹ میں بھی کیا, جس میں ہم آپ کے بھی مشکور ہیں, آپ شامل حال رہے, جو ہم نے NFC ایوارڈ میں بھی کیا, اس کے ذریعے بھی ہم نے کوشش کی کہ یہ صوبائیت کا جن ہماری ملک سے باہر جا سکے. ہمیں اپنے صوبوں کی, اپنے علاقے کی, اپنے عوام کی بات ضرور کرنی ہے, لیکن اس کو عصبیت کے رنگ میں کرنے سے ملک کی فیڈریشن کو نقصان ہو جائے گا. اور میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, ساری قوم کے سامنے رکھنے لگا ہوں. پلیز ریبٹ اٹ اور ایکسیپٹ اٹ. اوکے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی 70% بجلی, 70%, 66% ٹوٹل پروڈکشن کا پنجاب کے اندر استعمال ہوتا ہے. اور میں پنجابی ہوں, اور میرا کلیم یہ ہے کہ میں میاں صاحب آپ سے زیادہ بڑا اور پرانا پنجابی ہوں, اور زیادہ وفادار پنجابی ہوں سر. ٹھیک ہے جی. میرا سوال یہ ہے, ایسکو کو 8% جو ہے نا جی ٹوٹل ہماری پروڈکشن کا, اپنا ایک فارمولا ہے نا, یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے, یہ صوبوں کا یا کسی چیف منسٹر کا یا کسی جگہ پہ احتجاج کے رنگ سے نہیں ہونا. آپ کے ہاں پانی کی تقسیم کا, بجلی کی تقسیم کا, گیس کی تقسیم کا ایک طریقہ کارتا ہے, اور اس کے تحت وہ فارمولا طے ہے. 8% بجلی جو ہے وہ ایسکو کو ملتی ہے, 10% گیپکو کو ملتی ہے, 21% لیسکو کو ملتی ہے, 12% فیسکو کو ملتی ہے, اور 15% میپکو کو ملتی ہے. یہ ٹوٹل 66% ہے. اور باقی پورے ملک کو, جس میں سے کراچی ایکسکلوڈ کر دیجیے, کیونکہ کراچی کی KESE ہم نے پرائیویٹائز نہیں کی, وہ آپ کے سسٹم کا حصہ نہیں ہے. ہاں, اس کے ساتھ کچھ سوورن ایگریمنٹس ہیں جو آپ نے, آپ کی گورنمنٹوں نے کیے تھے, آپ کی گورنمنٹ نے کیے یا ہماری گورنمنٹوں نے کیے, اس کا ایشو نہیں ہے. مشرف کی گورنمنٹ نے کیے. چھوٹا سا میں گزارش کر لوں ذرا. اسی طرح اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اتنے % ہو رہی ہے. گیس کی تقسیم کا فارمولے کے اوپر آپ کو اعتراض ہے, میں پنجاب کے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کر رہا ہوں. سر چھوٹا سا میاں صاحب, یہ سب بڑی معذرت کی, چھوٹا سا ذکر دیکھیے نا. اس وقت گیس پروڈکشن کیسے ہوتی ہے؟ گیس پروڈکشن ہو رہی ہے سندھ میں 69%, 70% کے قریب پروڈکشن سندھ دے رہا ہے. بلوچستان کوئی 18 سے 20% پروڈکشن دے رہا ہے. KP کے 6% پروڈکشن دے رہا ہے, اور پنجاب سے 2% پروڈکشن ہوتی ہے. ویئر از یوٹیلائزیشن آف گیس. اور آپ کو پتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں بھی وہ شک موجود تھی, جس پہ آپ نے بھی دستخط کیے, ہم نے بھی دستخط کیے, اور اس کی تقسیم کا فارمولا, نیچرل ریسورسز کی تقسیم کا فارمولا طے ہو چکا ہے. آج آپ اگر پنجاب کے نام پہ ایجیٹیٹ کر کے لوگوں کو مشتعل کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. پنجاب آج 46%. سر ایک منٹ نہیں سر, میں بتانے لگا ہوں, میں بتانے لگا ہوں. صاحب مجھے جواب تو دیں گے نا, میں نے آپ کا بات بڑی سابر سے سنی. میں 66% بجلی اور 46% گیس پنجاب میں استعمال ہوتی ہے, اور جہاں سے صرف 70% پیدا ہوتی ہے وہاں 41% جا رہی ہے. اور آخری بات یہ جس رگما رول اور یہ فیکٹر اور فگر یہ ہیں کہ 65% پنجاب میں بجلی استعمال ہوتی ہے اور 18% گیس استعمال ہوتی ہے. میرا سوال سیدھا ہے, سوال یہ ہے کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, لاہور میں کیوں ہے 20 گھنٹے. میرا سوال سیدھا ہے کہ کراچی میں انڈسٹری 5 یا 6 دن چلتی ہے, پنجاب میں 3.5 دن اور 3.5 دن یا 4 دن کیوں چلتی ہے. یہ بات کہنا کہ پنجاب 65% بجلی خرچ کرتا ہے, قطع کرامی معاف. پنجاب پھر جو ڈسکو وابڈا کا جو ریونیو ہے پنجاب 85% ریٹ کرتا ہے. پھر مجھے بتائیے جناب کارا صاحب, بڑے ادب سے کرتا ہوں کہ پنجاب کے ڈسکو ان کی, چاہے وہ فیصل آباد کا فیسکو ہے, چاہے وہ لیسکو ہے, اور جس فیسکو کی بات کی اسلام آباد جس میں پنڈی بھی شامل ہے, اوور آل جو پنجاب کے یہ ڈسکوز ہیں ٹوٹل لائن لاسز, اور آپ سمجھیے کہ جو چوری بھی شامل ہے میکسیمم اوسطن 12% ہے, اور اس کے بدلے میں ان تمام ڈسکوز کی ریکوری دارا صاحب آپ کے علم میں ہے کہ 98% سے زیادہ ہیں.
मैं आपको अब मिसाल देता हूं कि पंजाब से बाहर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक जिसको नाम लेना मुनासिब नहीं, क्योंकि जिस असभेद की आप बात करते हैं मैं उसके ऊपर लानत भेजता हूं, लेकिन ये हकायक नहीं है कि एक पंजाब से बाहर जिसको ऐसे हैं जिनके लाइन लॉसेस और चोरी 44% है, रिकवरी 56% है। एक और मैं बताता हूं जिसको 33% लाइन लॉसेस और चोरी है, रिकवरी 65% है। बताइए कि पंजाब की रिकवरी जो है बिलों की वो अगर 98% है तो ये पैसा मुनाफा कहाँ जा रहा है? ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन है। पहली जो समिट हुई एनर्जी के इस्लामाबाद में 2010 में, तारा साहब उसमें बनते नफीस फरमा थे, फैसलों में हिस्सेदार थे। ये तय हुआ कि पंजाब से जो 650 मेगावाट बिजली पंजाब से बाहर जा रही है, वो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन अपना 300 मेगावाट का जो प्लांट है फौरन चालू करेगी और उतनी प्रोपोर्शनेट बिजली जो है जो पंजाब से बाहर जा रही है उसमें कमी आएगी। आज तक मैं मीर साहब चैलेंज करता हूँ इस फैसले के ऊपर रत्ती बराबर अच्छा मियां साहब अमल ना हुआ। मियां साहब एक गुजारिश है